میرا باپ اور تیسری میں میرے محرم ہیں دونوں تیسری میں. لیکن اگر عمر یہاں چاہتا ہے تو عمر مجھ سے زیادہ حقدار ہے اس جگہ کا. میری طرف سے اجازت. تو انہوں نے آ کر کہا ابا جان مبارک ہو, اجازت مل گئی. تو فرمایا کہ دیکھو بیٹا, جب میں مر جاؤں نا میرا جنازہ پڑھ لو, میری میت کو لے جا کر دروازے پر رکھ کے نا ایک دفعہ پھر اجازت لینا. ممکن ہے ابھی میرے شرم میں اجازت دے رہی ہو, جب میں مر جاؤں گا پھر تو کوئی اولا نہیں رہنا, پھر تو گل مک جاؤنی ہے. اس وقت بھی کہیں لے آؤ تو پھر لے جانا, ورنہ مجھے قبرستان میں ڈال دے. تو انتقال سے تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اور حضرت حسن باپ بیٹا تشریف لائے. تو گھبراہٹ تاری تھی. تو حضرت علی نے فرمایا کیوں موت سے ڈر رہے ہو؟ کہا نہیں موت سے نہیں, موت کے بعد سے ڈر رہا. تو فرمایا ڈرو نہیں, میں نے ان کانوں سے سنا ہے کہ جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. جیسے میرے نبی نے فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں میرے بیٹے حسن اور حسین. تو امام علی فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا, میرے نبی نے کہا جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہیں ابو بکر اور عمر. تو عمر کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے؟ فرمایا صرف میں ہی نہیں, یہ میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. کبا پھر خیر ہے, اگر تم دونوں میرے گواہ تو میں نے اور کچھ نہیں چاہیے. وہ تشریف لے گئے تو بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا تھا. تو فرمانے لگے عبداللہ مجھے زمین پہ ڈال دے. انہوں نے یہاں سے کھسکا کے یہاں رکھ لیا, یعنی اتھو چاہ کے نا اگاں رکھ لے, یعنی اپنی ٹانگ تے ہی رکھیا, ہیٹھا نہیں رکھیا. غصے سے کہا بے وقوف, سنتا نہیں ہو کیا کہہ رہا ہوں, زمین پر ڈال دیں. تو انہوں نے ڈر گھبرا کے زمین پہ رکھ دیا. تو اپنا چہرہ یوں مٹی پہ رکھ دیا, اپنے گال زمین پہ ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. اور کہنے لگے ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک. عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے نبی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں بائیں, ادھر ابو بکر تھے ادھر عمر تھے. تو لوگ سامنے بیٹھے صحابہ, تو آپ نے یوں دونوں کے ہاتھ پکڑے ایسے. اب مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی دیکھ رہے. کیا قیامت میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے دائیں ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں عمر ہوگا. میں یوں قیامت کے دن اٹھوں گا کہ ابو بکر اور عمر میرے دائیں بائیں ہوں گے. اور فرمایا میرے 2 وزیر ہیں آسمان میں جبریل و میکائیل, اور میرے 2 وزیر ہیں زمین پر ابو بکر اور عمر. اور فرمایا جب یہ دونوں کسی بات پر متفق ہو جائیں میں ان کی کبھی مخالفت نہیں کرتا. اور فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اور فرمایا میدان عرفات میں اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور فخر فرما رہا ہے, اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے. اور فرمایا کہ میں نے جنت میں محل دیکھا. میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے. میں سمجھا میرا ہی ہے, میں قریشی ہوں اور ایسا بڑا خوبصورت میرا ہی ہوگا. جب آگے بڑھا تو فرشتے نے کہا یہ تو آپ کے خادم عمر بن خطاب کا محل ہے. یہ سارے فضائل نبی کے زبان مبارک سے سنے اور پھر مٹی میں ڈال دیا. عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. تو جو آج زنا کرتے مر رہے ہیں, قتل کرتے مر رہے ہیں, چوریاں کرتے مر رہے ہیں, ہیروئن بیچتے مر رہے ہیں, زمینوں پہ قبضے کرتے مر رہے ہیں, جھوٹے مقدمے میں لوگوں کو پھنسا کے مر رہے ہیں, جھوٹے مقدمے لڑ رہے ہیں, ارے کہاں جا رہے ہو؟
زنا کے اڈے چلا رہے ہیں، شراب کے اڈے چلا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ماؤں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کو ذلیل کر رہے ہیں، شادیاں کر کے زنا کر رہے ہیں، کدھر جائیں گے؟ عمر جیسی ہستی منہ مٹی میں مر رہا ہے۔ عمر تو برباد ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا۔ آئیو اللہ کے واسطے اس زندگی سے ہمیں واپس آنے کی ضرورت۔ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میرے رب نے کہا میں رحمان و رحیم، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ یہاں بھی کہا جب نیک بندے رحمان کے پاس آئیں گے، اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ رب کے سامنے، رب پالنے والا، مہربان، محبت کرنے والا، وخشعت الاصوات للرحمن، جہاں قیامت کی حیبت بتاتا ساتھ اپنا رحمان ہونا بتاتا ہے کہ گھبرو نہیں، میرے نال یاری دوستی لا لو، کام بڑھ جاوے گا۔ یاری دوستی کا کیا مطلب ہے؟ جب کبھی گناہ ہو توبہ کرو، معافی مانگو، معاف ہو جائے گا، لیکن ڈٹ ہی جاؤ، اڑ ہی جاؤ، اپے ویکھی جیسی، اپے ویکھی جیسی۔ رونا حسین کے لیے، کھڑے ہونا یزید کے ساتھ، یہ کیا اسلام؟ یہ کہتے کہتے اس ہستی کی جان نکلی ہے۔